الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، چونکہ وقت مختصر ہے، مہمانان خصوصی بھی عن قریب تشریف لائیں گے آپ کے سامنے، تو اس لیے بغیر تمہید کے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ سارے ساتھیوں نے توجہ کرنی ہے تاکہ جو کچھ بیان کیا جائے وہ تمام سامعین کو سمجھ بھی آ جائے۔ اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، مقصد مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے، شو وغیرہ یا نعرے بازی یا یہ مقصد نہیں ہوتا جلسے کا۔ تو اس لیے سارے ساتھیوں نے دل کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا ہے کہ مختصر ٹائم کے اندر جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ سامعین حضرات کو سمجھ آ جائے۔ کوئی انسان بھی اگر مومن بننا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کریم کا بھی ادب اور احترام کرے، تعظیم کرے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ادب اور احترام کرے۔ اگر کسی انسان کے اندر اللہ کا ادب نہیں ہے، اللہ کی تعظیم نہیں ہے، اللہ کا احترام نہیں ہے، تو وہ انسان مسلمان تو درکنار انسان کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ظاہری طور پہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، دنیا اس کی بڑی تعریف کرتی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو اللہ کریم کے ہاں ایسا انسان خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہے۔ ظاہری طور پہ اس کی بڑی عزت ہوگی، لوگ بڑی قدر کرتے ہوں گے، لیکن جس دل کے اندر اللہ کے محبوب کا ادب اور احترام نہیں ہے وہ انسان کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے، مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کا ادب اور احترام بھی کیا ہے، ضروری ہے ایمان کے لیے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اب مختلف آداب ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیسے کرنی ہے، اللہ کے رسول کی تعظیم کیسے کرنی ہے،
اللہ کریم کا ادب کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا ادب کیا ہے، مختصر خلاصہ میرے اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آگے اس کے مختلف شعبے نکلیں گے، شاخیں نکلیں گی، توجہ کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے آگے بھی نہیں بڑھنا، اللہ کے رسول سے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب کی مخالفت بھی نہیں کرنی، اللہ کی کتاب میں جو حکم آ گیا ہے مومن بندے کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ادب ہے۔ جو اللہ کے قرآن نے مسئلہ بیان فرما دیا ہے اس سے ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا احترام بھی ہے، میرے رب کا ادب بھی ہے، میرے رب کی تعظیم بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت، آپ کا جو طریقہ، جو مسئلہ آ گیا ہے، مومن بندے کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، یعنی قرآن کی مخالفت کرے تو مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، بے ادب ہے۔ اور اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرے، پیغمبر کی سیرت کی مخالفت کرے، پیغمبر کے طریقہ کی مخالفت کرے تو تب بھی مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ ادب ہی نہیں رہا اس کے اندر۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ادب کا مختصر خلاصہ جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، جہاں رب کا قرآن آ جائے اس سے ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں، اور جہاں پیغمبر کی سنت آ جائے، پیغمبر کا طریقہ آ جائے، وہاں بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانون ساروں کے لیے ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں نہ کسی مولوی کی چل سکتی ہے، نہ کسی پیر کی چل سکتی ہے، نہ کسی وزیر کی چل سکتی ہے، کسی کی بھی نہیں چل سکتی۔ کسی کا کوئی باپ بہت بڑا ولی ہے، اس کی بھی نہیں چل سکتی، بہت بڑا پیر ہے، اس کی بھی نہیں چل سکتی۔ ایمان کا تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام، اور احترام کا تقاضا ہے قرآن اور سنت کے پیچھے مومن چلے، مسلمان چلے، ان سے آگے نہ بڑھے۔ اب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو کثیر مسائل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب نہیں ہے۔ مثلاً ایک مسئلہ لیتے ہیں، کلمے میں ہم نے وعدہ کیا اپنے رب سے کہ اللہ عبادت صرف تیری کریں گے، پہلے جز کے اندر، اور دوسرے جز کے اندر وعدہ کیا کہ طریقہ جو بھی ہوگا عبادت کا، زندگی گزارنا کا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنائے گا۔ اب عبادت کی قسموں میں سے، شاخوں میں سے، حصوں میں سے ایک ہے عبادت نظر و نیاز، منت منوتی۔ کوئی بندہ بیمار ہے یا ویسے منت مانتا ہے کہ یا اللہ میرے مریض کو ٹھیک کر، تیرے نام پہ اتنا صدقہ دوں گا، اتنی خیرات کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا، یا ویسے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں۔ اب یہ عبادت ہے، اور یہ حق کس کا ہے؟ یہ صرف میرے اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے اور پیغمبر کی سنت بھی یہی کہتی ہے کہ نظر نیاز، منت منوتی، یہ کس کا حق ہے؟ صرف میرے اللہ کا حق ہے۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ، کیونکہ مومن تب بنیں گے نا ہم کہ قرآن کا بھی ادب کریں، قرآن کی بھی بات مانیں اور پیغمبر کی سنت کی بھی بات مانیں۔ تو قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ نظر نیاز، منت منوتی یہ کس کے نام کی دینی ہے؟ صرف اللہ کے نام کی دینی ہے۔
اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ رب نے مال عطا فرمایا ہے، رب نے رزق عطا فرمایا ہے، تو وہ رزق کس کے نام پہ دینا چاہیے؟ صرف اللہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ اب قرآن مقدس سے اس کا ایک انداز، سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت میں میرے اللہ نے ایک ولیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ولیوں کو آپ مانتے ہیں یا کوئی نام؟ یاد رکھنا، اللہ کے سچے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے سچے ولیوں کو ماننا، ان کی کرامات کو ماننا، ان سے محبت کرنا، یہ ایمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور جن ولیوں کا تذکرہ رب کا قرآن کرتا ہے ان کی ولایت میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرنا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ جناب عمران رضی اللہ عنہ خود بھی اللہ کا ولی ہے، زوجہ اور بیوی یہ بھی اللہ کی ولی ہے، خامد بھی اللہ کا ولی، بیوی بھی اللہ کی ولیہ۔ اللہ نے بچے کی امید دلوائی، حمل ٹھہر گیا، اب اللہ کی ولیہ کیا رب کے سامنے جھولی پھیلاتی ہے؟ رب انی نذرت لک، اے میرا اللہ میں نظر مانتی ہوں، کس کے لیے؟ لکا، اللہ صرف تیرے لیے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اللہ کے ولیوں کا۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ولیوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، بے منت اور نظر بھی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ لوگ ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کی بات نہیں مانتے۔ ولیوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے لیکن ولیوں والا عقیدہ نہیں مانتے۔ تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی سچی ولی ہے، عرض کرتی ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرا اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی خدمت کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی، دنیا کا کوئی کام نہیں کرواؤں گی۔ مولا یہ منت تو میں مان رہی ہوں، یہ عبادت تو میں کر رہی ہوں، فتقبل منی، قبول تو فرما، قبول کرنا تیرا کام ہے، کیونکہ انسان کا کام نیکیاں کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، آگے قبول میرے رب نے کرنا ہے۔ اور اللہ کی ولیہ یہ جملہ کیوں کہتی ہے فتقبل منی، اللہ تو قبول فرما، اس لیے تجھ سے مانگ رہی ہوں، انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ میرا عقیدہ ہے کہ میری باتوں کو سننے والا بھی اکیلا تو ہے، اور میرے دل کے حال کو جاننے والا بھی اکیلا تو ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اللہ کی سچی ولیہ کا عقیدہ۔ ایک تو منت صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ کی رضا ہو گئی، تو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ بھئی منت کس کے لیے ماننی ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ کی ولیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ بھئی بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور پوری کائنات کے حالات کو جاننے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اب اللہ کی سچی ولیہ ہے، وقت گزرا، فلما وضعتھا، پیدائش کا وقت ہوا تو جنا بجائے بچے کے بچی تھی۔ ولیہ کا ارادہ تھا، خیال تھا بھئی اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ کیوں؟ کہ بیت المقدس مسجد اقصی کی خدمت کے لیے لڑکے قبول ہوتے تھے، مرد قبول ہوتے تھے، عورتیں اور لڑکیاں قبول نہیں ہوتی تھیں، خدمت مرد کرتے تھے۔ اب
اللہ کی سچی ولیہ کا ارادہ تھا کہ اللہ مجھے کیا دے؟ بیٹا عطا فرمائے۔ کیا دے؟ بیٹا عطا فرمائے۔ اور پیدا کیا ہو گئی؟ بیٹی۔ حیران ہو کے کہتی ہے رب انی وضعتها انثى، مولا میں نے تو مؤنث پیدا کی ہے، مؤنث جنی ہے، واللہ عالم بما وضعت۔ اب بھائیوں اور دوستوں نے یہاں تھوڑی سی غور و فکر کرنی ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی سچی ولی ہے، خاوند بھی ولی ہے اور خود بھی کیا ہے؟ اللہ کی سچی ولیہ ہے۔ اور پیٹ کے اندر اللہ نے امید دی ہوئی ہے بچے اور بچی کی، اور ولیہ کا کیا ارادہ تھا کہ اللہ مجھے کیا دے؟ بولو نا، کیا ارادہ تھا؟ کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ کیا ارادہ تھا؟ اللہ مجھے، اور رب کی کیا مرضی تھی؟ اللہ کی کیا مرضی تھی؟ کس کی مرضی پوری ہوئی؟ تو یہ اللہ کا ادب ہے، اللہ کے رسول کا ادب ہے۔ جو قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے اس سے آگے نہیں جانا۔ اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ کی ولیہ چاہتی تھی بھئی میرا بیٹا پیدا ہو، لیکن رب کی مرضی کیا تھی؟ رب کی مرضی کیا تھی؟ بیٹی پیدا ہو۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ قرآن نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اولاد کے خزانے کس کے اختیار میں ہیں؟ اولاد کے خزانے صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، کسی نبی کے اختیار میں نہیں، کسی ولی کے اختیار میں نہیں۔ اگر ولیوں کے اختیار میں ہوتے تو پھر اللہ کی ولیہ کیا کرتی؟ کہ اللہ سے بیٹا لے لیتی۔ کیا لے لیتی؟ اللہ سے بیٹا لے لیتی۔ آج کیا ہے؟ آج تو لوگ زندہ نہیں، فوت شدہ ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہیں اولاد لینے۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ذرا قرآن کا دوسرا انداز دیکھنا، 25واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت شورا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کائنات والو اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی۔ آسمانوں کو پیدا بھی میرے اللہ نے فرمایا، زمین کو پیدا بھی میرے اللہ نے فرمایا، اور حکومت بھی خود چلا رہا ہے، مرضی کا مالک بھی میرا اللہ خود ہے۔ آسمان بنا کے کسی کے حوالے نہیں کیے، زمین بنا کر کسی کے حوالے نہیں کی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جو اپنی مرضی ہوتی ہے میرا اللہ وہی پیدا فرماتا ہے۔ پیدا کرنے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، مالک جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، مؤنث دے دے، بیٹیاں دے دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے لڑکے دے دے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دے دے، دونوں کی نعمت سے اللہ مال و مال کر دے۔ اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے مالک بانجھ کر دے، اولاد سے محروم کر دے، دنیا کی کوئی ہستی لے نہیں سکتی۔ تو قرآن نے کون سا مسئلہ سمجھایا کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بیٹے دے اس کی مرضی، بیٹیاں دے اس کی مرضی، دونوں دے اس کی مرضی، اور بالکل محروم کر دے اس کی مرضی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ادب ہے کہ رب کا قرآن جو مسئلہ سمجھا رہا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ ان کے پاس بھی کیا ہے؟ اولاد کے خزانے ہیں۔ اسی واقعہ سے جناب عمران کی بیوی منت مان رہی ہے
قرآن نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا. اب پیٹ کے اندر بچی ہے اور اللہ کی ولیہ کا کیا خیال ہے؟ بے اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے کیا دے؟ بیٹا دے. اللہ کی ولیہ کو یہ پتہ نہیں چلا بھئی میرے پیٹ کے اندر کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اللہ کی ولیہ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے پیٹ کے اندر کیا ہے، اپنے ہی پیٹ کے اندر بچی ہے، لیکن کیا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے اپنا بیٹا دے گا. کیونکہ اگر پہلے ہی پتہ ہوتا تو پھر تو منت ماننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب بچیوں کی منت قابل قبول ہی نہیں ہے تو پھر منت ماننے کی اپنا ضرورت ہی نہیں تھی. اب پیٹ کے اندر کیا ہے؟ بچی ہے، اور ولیہ کیا سمجھ رہی ہے؟ بے بیٹا ہوگا. ولیہ کو پتہ چلا؟ بولے نا، پتہ چلا. اور آج کیا ہے؟ آج تو لوگوں کا عقیدہ ہے بے اللہ کا ولی جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کی نظر ہوتی ہے. اللہ کا ولی جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کی کیا ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے. اسی طرح عقیدہ ہے قبر پہ جاؤ، قبر والے کو بھی پتہ ہوتا ہے بے میری قبر پہ کون آیا ہے یا کون نہیں آیا. اور کچھ حضرات نے کاشف قبور، قبر کے اوپر بیٹھ کے کوئی چلے شلے کاٹے اور لوگوں کو بتایا بے ہمیں قبر والے کا حال پتہ چل گیا ہے، بے اس کو عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے. اب یہ آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ہے. اور رب کا قرآن کیا مسئلہ سمجھاتا ہے؟ کیونکہ ایمان کے لیے ضروری ہے بے اللہ کی کتاب سے آگے نہیں بڑھنا. رب کا قرآن کیا مسئلہ سمجھاتا ہے کہ سچی ولیہ کو پتہ نہیں ہے بے میرے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. کیوں؟ جب پردے آ جائیں تو پردوں کے اندر سے دیکھنے والا کون ہے؟ صرف میرا اللہ ہے. اسباب ختم ہو جائیں تو بغیر اسباب کے دیکھنے والا کون ہے؟ صرف میرا اللہ ہے. اور بھی کافی سارے مسائل اسی واقعہ سے سمجھ آ سکتے ہیں. مختصر اشارہ سورۃ ہود ہے، 12واں پارہ ہے. اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. مختصر پورے واقعہ کا خلاصہ، فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، انسانوں والی شکل میں فرشتے آ گئے. اللہ کے پیغمبر نے بیٹھک میں بٹھایا اور گھر چلے گئے. جلدی جلدی بچھڑا تیار کیا، ذبح کر کے گھر والی کو بولا بے اس کو بھونو، مہمان آئے ہوئے ہیں. اب بھون کے گوشت مہمانوں کے سامنے پیش کیا. مہمانوں نے وہ گوشت نہ کھایا، ہاتھ بھی اس کی طرف نہ بڑھایا. اللہ کا پیغمبر ڈر گیا بھئی کہیں ڈاکو تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے، کسی نقصان کے ارادے سے تو نہیں آئے. فرمانے لگے انا منکم واجلون، مہمانوں ڈر محسوس ہو رہا ہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ بول پڑے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. اب یہ قرآن کا واقعہ ہے، سورۃ ہود کے اندر بھی ہے اور بھی کافی جگہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے. اب گھروں میں جا کے آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب ہے. جو کچھ قرآن سکھلاتا ہے کہ جو کچھ اللہ کا پیغمبر سکھلاتا ہے اس کو ماننا مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اب مسئلہ اس سے قرآن نے کیا سمجھایا؟ 3 ہستیاں ہیں. اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور گھر میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، سچی ولیہ ہے. اور باہر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی معصوم اور بڑی شان والی مخلوق ہے. اب اندر دیوار ہے بیٹھک کی ایک، فرشتوں کو پتہ نہیں چلا بھئی ہمارے لیے اندر کھانا تیار ہو رہا ہے. فرشتوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے صرف شکل تبدیل کی ہوئی ہے، فرشتوں والی نہیں، انسانوں والی شکل بنا کے آئے ہیں. اللہ کے نبی کو رب نے نہیں بتایا تو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا بھئی یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں. اور اندر اللہ کی سچی ولیہ کھانا تیار کر رہی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلا بھئی آئے ہوئے مہمان انسان ہیں یا فرشتے ہیں. اگر اللہ کے نبی کو پتہ چل جاتا، فرشتوں کو پتہ چل جاتا یا ولیہ کو پتہ چل جاتا تو اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب کھانا انہوں نے کھانا ہی نہیں تھا، جب کھانا کھانا ہی نہیں ہے
تو پھر بچڑا ذبح کرنا، اس کا گوشت بنانا، اس کو بھوننا اور مہمانوں کے سامنے رکھنا، اتنی تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ تو رب کے قرآن نے مسئلہ سمجھایا کہ پردوں کے اندر سے دیکھنا اور غیب کے حالات جاننا یہ کس کی صفت ہے؟ میرے اللہ کی صفت ہے، میرے اللہ کی صفت ہے۔ رب اگر اپنے نبی کو بھی حالات سے واقف نہ کرے، نہ بتائے، تو نبی کو سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں، اور ایک دیوار آ جائے، فرشتوں کو اندر کا پتہ نہیں چل سکتا بھئی ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور سچی ولیہ اور زندہ ولیہ کھانا تیار کر رہی ہے، اگر پتہ چل جاتا بھئی مہمان جو ہے وہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، تو اس کو بھی کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میرے رب نے مسئلہ سمجھایا کہ پردوں کے اندر سے دیکھنا، بغیر اسباب کے دیکھنا، یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے، کسی ولی کی شان نہیں ہے، کسی فرشتے کی شان نہیں ہے، بلکہ کس کی شان ہے؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے، میرے اللہ کی شان ہے۔ رب کا قرآن بھی یہی مسئلہ سمجھاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی۔ تو مسئلہ چل رہا تھا نیاز کا کہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، قرآن بھی کہتا ہے بے نیاز منت صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کا پیغمبر بھی یہی مسئلہ سمجھا گیا ہے۔ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعنت کرے ایسے بندے پر جو غیر اللہ کی خوشنودی یا اس کے تقرب کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہمیں سمجھا گیا ہے کہ کسی غیر کے نام کے، غیر کے تقرب کے لیے کوئی جانور ذبح کرو گے تو اللہ کی لعنت کے مستحق بنو گے۔ تو اللہ کا ادب بھی ایمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا ادب بھی ضروری ہے۔ اللہ کے ادب کا مطلب ہے جہاں قرآن کا کوئی مسئلہ آ جائے اس سے ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور پیغمبر کے ادب کا یہ مطلب ہے جہاں پیغمبر کی سنت اور سیرت آ جائے وہاں بھی مومن بندے کو ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے اس ادارے کے شیخ الحدیث میرے استاد مکرم حضرت مولانا ضیاء الرحمن بکروی صاحب، جو بڑے احسن انداز میں آداب